السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنے نشست پر بٹھا لیتی۔ ایک روایت ہے کہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، اہلا و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو ذرہ دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 480 درہم پر خرید فرمائی اور پھر وہ بھی انہیں بطور ہدیہ واپس کر دی۔ ذرہ کی قیمت فروخت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے قروا و مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے یہ اطلاع لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المحمود میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کرواؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی المرتضیٰ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسکال مہر کے عوض فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے نکاح میں دیا۔
علی کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بصر و چشم یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی خدا تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھہارے تقسیم فرمائے۔ نکاح سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے ایک بھیڑ ہدیہ نظر کی اور کچھ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر سے جو رقم بچی تھی اس سے کچھ اشیاء خرید فرمائی۔ دسترخوان پہ کھجور، پنیر، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ان ایام کا بہترین ولیمہ تھا۔